الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلك ثم یکون مضغۃ مثل ذلك ثم یبعث الیہ ملک فینفخ فیہ الروح وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں کے پاس رہتے ہو 40 دن پانی کی حالت میں، پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی حالت میں، پھر 40 دن بوٹی کی حالت میں، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اور یہ جو مرحلے ہیں ان میں فرشتہ کہتا ہے یا ربی نطفتن، پھر کہتا ہے یا ربی علقتن، پھر کہتا ہے یا ربی مضغتن۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے اس میں روح پھونک دو، تو وہ روح پھونک دیتا ہے، اور اس کے بعد 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ بکتب رزق ہی، اس کا رزق، وَأَجَلِ ہی، اور اس کی موت، عمر اس کی، وَعَمَلِ ہی، اور کیا کام کرے گا، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں کسی نے پوچھا فَفِيمَ الْعَمَلُ یا رسول اللہ، جب یہ باتیں پہلے سے طے شدہ ہیں تو پھر ہم نیکی کیوں کریں، نیکی کیوں کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم نیکیاں کرو، ہر شخص کے لیے جس مقام کے لیے وہ پیدا ہوا ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پر پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کافر لوگ تو خیر اللہ کو مانتے نہیں، جو مسلمان مانتے ہیں ان میں سے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر آٹو پہ لگا دیا ہے، آٹو پہ لگا دیا ہے، اب کیا ہو رہا ہے اس کا نہیں اللہ کو پتہ، نعوذ باللہ۔ بس ٹھیک ہے، اس نے یہ سسٹم بنا دیا کہ والدین کی شادی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اولاد پیدا کرتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، اب وہ آٹو پہ چل رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہر بات کو نہیں جانتا، نعوذ باللہ۔ تو اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتہ ہر مرحلے بتا رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب یہ مرحلہ آ گیا ہے، اب یہ پانی ہے، اب یہ بوٹی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا نظریہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو ہر وقت جانتا ہے۔ یہاں ایک بات باریک سی ہے اگر آپ کو سمجھ آ سکے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ازلی ہیں اور منطقیوں کے قول کے مطابق قدیم ہیں، حادث نہیں۔ حادث وہ ہوتی ہے چیز جو پہلے نہ ہو پھر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا یہ مخلوق کی صفت ہے کہ پہلے ہم نہیں تھے، آج ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وصف یہ ہے کہ وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، ٹھیک ہے؟ هو الاول وليس قبله شيء وهو الاخر فليس بعده شيء۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی صفت تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، مگر اس کا فعل جدید ہو سکتا ہے۔ صفت قدیم ہے اور فعل جدید ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سننے والی ذات ہے، سننا اس کی صفت ہے، مگر جب ہم نئی بات کرتے ہیں تو وہ نئی سنتا رہتا ہے۔ سننے کا فعل جب بھی کوئی بات کرے گا وہ جدید ہوگا۔ اللہ خالق ہے، اللہ کی خالق ہونا اللہ کی صفت قدیم ہے، ہمیشہ سے خالق ہے، ہمیشہ سے خالق رہے گا، مگر نت نئی چیزیں بنانا
یہ فعل یہ تو نت نہیں جدید ہو سکتا ہے نا. ہمارے ابوں کو اس نے پہلے بنایا اور ہمیں بعد میں بنایا, ہمارے بعد اور مخلوق بنائے گا, تو نت نئی چیزیں بناتا رہتا ہے. تو فعل میں جدت ہو سکتی ہے اور صفت قدیم ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہمارے پاک و ہند افغانستان کے لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو کلام نفسی مانتے ہیں. کلام نفسی کا معنی جیسے یو ایس بی میں میری تقریر ہو پڑی ہو اور پلے نہ ہوتی ہو. کلام نفسی ہے مگر اس کی آواز اور وہ نہیں کہ جب چاہے رب بات کر لے, ایسا نہیں ہے. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جب چاہے نئی بات کرے گا, تو یہ جدید ہونا مخلوق کی صفت ہے, خالق میں کیسے آ گئی؟ ارے بھلے لوگوں, صفت کلام اللہ کی قدیم ہے اور اس کا عمل وہ تو نت نیا جدید ہو سکتا ہے. کل یوم ہوا فی شأن. اللہ تعالیٰ بصیر ہے, دیکھتا ہے, تو دیکھنا اس کا قدیم ہے, ہمیشہ سے دیکھتا ہے, ہمیشہ دیکھے گا. لیکن نت نئی چیزوں کو نت نئے طریقے سے دیکھتا ہے. ابھی قیامت نہیں آئی, تو قیامت آئے گی تو قیامت کو دیکھ لے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم سچے اور جھوٹوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ان کا علم چاہتے ہیں کہ تمہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو کیا اللہ کے قدیم علم ہے تو پتہ ہے سب کو اللہ تعالیٰ کو کہ کون سچا کون جھوٹا ہے, مگر اس کے عمل سے جو سچا اور جھوٹا ثابت ہوگا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ جدید ہے. اگر اللہ کی صفت کلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں جدید کلام آئے گی, تو پھر اللہ کی خلق کو بھی نہ مانو, اللہ کے علم کو بھی نہ مانو, اللہ کے سمع بصر کو بھی نہ مانو, کیونکہ اس میں بھی اللہ کا فعل تو جدید ہوتا رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم, اس میں بھی نت نئی چیز, ہر چیز اللہ کے علم میں آتی رہتی ہے. تو فرمایا کہ 3 دفعہ 40 کتنے مہینے ہوئے؟ 4 مہینے ہوئے. 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے, وہ بوٹی ہلنے لگ جاتی ہے, اور اس کے بارے میں 4 کلمات لکھے جاتے ہیں, کتنا کمائے گا. اگر اس نے وہ لکھے ہوئے سے زیادہ کما لیا تو اللہ کوئی نہ کوئی کھڈا نکال دیتا, چل اس میں ڈالتا جا. ایکسیڈنٹ ہو گیا جی, معذور بچہ پیدا ہو گیا جی, ڈالتے جاؤ اس میں, نکلنا کچھ نہیں, ڈالتے جاؤ. تو کتنا کمائے گا؟ بے کتب رزق ہے, کتنا اس کا رزق ہے. بہت زیادہ کما لیا, ڈاکٹر منع کر دے گا, خبردار بوٹی نہیں کھانی, تمہیں کولیسٹرول اور یورک ایسڈ زیادہ ہے, اور چربی نہیں کھانی, تمہیں کولیسٹرول زیادہ ہے, اور نمکین نہیں کھانا اس لیے کہ تمہیں بی پی ہو رہا ہے, ہاں میٹھا نہیں کھانا اس لیے کہ شوگر ہو رہی ہے. لیکن کھائے گا وہی جو لکھا ہوا ہے, جو لکھوا کر لایا. کتنے لوگ ہیں تو محنت زیادہ کرتے ہیں, کمائی تھوڑی کرتے ہیں, 12 گھنٹے ڈیوٹی, مزدوری تھوڑی سی. اور کتنے لوگ ہیں 10 بجے آتے ہیں, 12 بجے چلے جاتے ہیں, کماتے بہت زیادہ ہیں. کتنے جاہل ہیں وہ زیادہ کماتے ہیں, کتنے MBA کیے ہوئے تھوڑا کماتے ہیں. تو یہ جو لکھا ہوا ہے وہ ملنا ہے. کتنے طالب علم آپ کی طرح صفوں پہ بیٹھ کر پڑھتے تھے, آج وہ ارب پتی ہیں پاکستان میں, علماء ہیں, ارب پتی ہیں. جو لکھوا کر لائے وہ ملنا ہے. بے کتب رزق ہی, کسب آپ نے کرنا ہے, رزق اللہ نے دینا ہے. کتنے لوگوں کی زمین دلدلی ہو جاتی ہے تو زیرو ہو جاتی ہے, کتنے کے بیچ میں سے سڑک نکل جاتی ہے تو قیمتی ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں کے پلازے کے آگے سے پول گزر جاتا ہے تو زیرو ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. کتنے لوگ اس پول کی وجہ سے ویسے چھیل دیے جاتے ہیں, دکان ہی ختم ہو جاتی ہے.
تو جو لکھوا کر لائے وہ ملنا ہے۔ کسب آپ نے کرنا ہے، آپ کے کسب کے مطابق۔ کوئی کہے میں زیادہ محنتی ہوں تو زیادہ کماؤں گا، نہیں۔ کوئی کہے میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں تو زیادہ کماؤں گا، نہیں۔ کراچی میں ایک شاید میٹرک بھی نہیں پٹھان ہے، وہ جاپان سے اتنی گاڑی خریدتا ہے کہ جاپانی گورنمنٹ کمپنی سے لے کر سمندر تک اس کو مفت سہولت دیتی ہے۔ کراچی میں ایک دن میں 200 گاڑی بھیج لیتا ہے، اور صرف کراچی نہیں، دبئی میں بھی اور چلی میں بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں، مگر پڑھا لکھا نہیں ہے۔ وہ کتب رزق ہی و آجل ہی، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اتنی عمر ہوگی تو یہ چلا جائے گا دنیا سے۔ وہ عمل ہی، اور اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، نیک ہوگا بد ہوگا، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر ہم نیکی کیوں کریں؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب پہلے سے طے شدہ ہے آپ کے بارے میں، مگر بتایا تو نہیں نا اللہ نے کہ تیرے بارے میں جنت لکھی ہے جہنم لکھی ہے، تو یہ کیوں تصور کرتا ہے کہ میرے لیے جہنم لکھی ہے لہذا میں نماز میں اب کیوں پڑھوں؟ تو یہ تصور کیوں نہیں کرتا کہ میرے لیے جنت لکھی ہے، میں گناہ کیوں کروں؟ تو رب کے بارے میں بدگمانی کیوں کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ تم اچھا گمان کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے میرے لیے جنت لکھی ہے، میں گناہ کیوں کروں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لکھے کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا اپنی مرضی سے ہے، مگر اس نے اپنے علم سے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے شاگردوں میں کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچہ فیل ہے، اس کے ابے کو بلا کر کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب اس کو آج لے جاؤ، اس کو سال کے بعد لے جاؤ، یہ فیل ہے۔ اور پیپر ہوئے اور وہ فیل نکلا اور اس کا باپ مجھ پہ اعتراض کرے کہ تیری نیت پہلے ہی خراب تھی، تو نے پہلے کہہ دیا تھا، یہ تیرے کہنے کی وجہ سے فیل ہوا ہے، یہ بات درست ہے اس کی؟ میرا ایک گمان تھا اس کی بد محنتی کی وجہ سے، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، یقین نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس نے 3 سوال یاد کیے، 3 ہی پیپر میں آ گئے اور پاس ہو گیا، میرا گمان غلط ہو گیا۔ لیکن رب کا علم پرفیکٹ ہے، وہ اگر ظلم تب ہوتا یا ظلم تو خیر نہیں کہہ سکتے، اعتراض تب ہو سکتا تھا کہ جب وہ اپنا خود ہی پیدا کرتا اور اپنے علم کے مطابق فیصلے کر کے جنت اور جہنم میں ڈال دیتا۔ وہ پیدا کر کے اختیار دیتا ہے اور اپنے سابق علم پر فیصلے نہیں کرتا جب تک وہ بندہ وہ کام نہیں کر لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم علم حاصل کر لیں کہ تم میں صبر کرنے والے اور جہاد کرنے والے کون کون ہیں۔ کیا اللہ کو پہلے علم نہیں ہے؟ اللہ کو علم ہے، مگر علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ذاتی علم اور ایک ہوتا ہے تجرباتی علم۔ میں جانتا ہوں میرا یہ بچہ فیل ہی فیل ہے، مگر میں اس کو فیل نہیں کر سکتا جب تک تجربے میں فیل ثابت نہ ہو۔ تو پیپر میں بٹھاؤں گا، کچھ نہیں لکھے گا، پھر کہوں گا تو فیل ہے۔ رب ذوالجلال جانتا ہے کہ یہ بندہ فیل ہے، مگر وہ دنیا میں بھیجے گا، با اختیار کرے گا، پھر وہ غلطیاں کرے گا، اللہ کے لکھے کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے اختیار کی وجہ سے کرے گا، اور اس نے اپنے علم کی وجہ سے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ بات اتنی سی ہے۔ اگر کوئی مجھے کہے تو ظلم کرتا ہے، تو نے پہلے کیوں کہہ دیا تھا، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ ایسے ہی اس شخص کی بے وقوفی ہے جو اللہ پر اعتراض کرے کہ تو نے پہلے سے لکھا ہوا تھا اس لیے فیل ہوا ہے، پھر وہ اپنے اعمال سے ہوا ہے، اللہ نے اپنے علم سے پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اتنی سی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، تو یہ بھی ایک تقدیر کی کے پر ایمان کا ایک سوال تھا، تو میں نے سمجھا کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ بکتب رزق ہی، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، وعمل ہی، اس کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں،
وشقی ام سعید، آخر کار جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ مگر اللہ کا لکھا اس سینس میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے۔ اور بدل دینے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا اس نے دعا کرنی ورنہ اللہ پہلے ہی وہ لکھ دیتا، ایسا نہیں، پہلے سے ہی اس نے لکھا ہوا ہے۔ اس کی عمر 60 سال ہے، پھر یہ دعائیں کرے گا یا صلہ رحمی کرے گا یا اس کے والدین اس کے لیے دعا کریں گے، اور اس کی عمر 65 کر دی جائے گی۔ یہ باتیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ سبب صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ دعائیں یہ اللہ کے لکھے کو بدل دیتی ہیں، کوئی شک نہیں، مگر ایسا نہیں کہ اللہ مٹا کر کے دوبارہ لکھے، بلکہ اس کو پہلے سے پتا تھا کہ اس نے صلہ رحمی کرنی ہے، پہلے سے پتا تھا کہ اس نے دعائیں کرنی ہے، پہلے سے پتا تھا اس کے لیے لوگوں نے دعائیں کرنی ہے۔ تو پھر رب ذوالجلال وہ کہ عمر 60 ہے بیسک، یا رزق اس کا اتنا ہے بیسک، اور صلہ رحمی کی وجہ سے یا دعاؤں کی وجہ سے اتنا کر دیا جائے گا، وہ پہلے سے اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ لکھا بدلتا ہے، مگر وہ اس سینس میں بدلتا ہے، مٹا کر دوبارہ نہیں لکھا جاتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی علم ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، ایک معلق ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اگر اس نے دعا کی تو ایسا کر دیا جائے گا۔ یہ تو وہ کرے جس کو پتہ نہ ہو، اللہ کا تو معلوم ہے کہ اس نے کرنی ہے، اس لیے معلق والا کوئی چکر نہیں، ساری مبرم ہی مبرم ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہونا ہے۔ جیسے یہ لکھا جاتا ہے یہ بچہ پڑھے لکھے گا اور آفیسر بن جائے گا، تو اس کا رزق زیادہ ہو گیا۔ تو ایسے ہی یہ دعا کرے گا یا صلہ رحمی کرے گا، اس کا رزق زیادہ ہو جائے گا۔ تو پہلے سے ہی سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے لکھے ایک بار تو اللہ نے پیدا کرتے وقت لکھا تھا، ایک بار جب ساری کائنات سے پہلے قلم بنائی اور لکھ دیا جو کچھ ہونا تھا، وہ اجمالی طور پہ وہ لکھا تھا۔ پھر فیہا یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر میں بندے کے سال کا پورا ایجنڈا لکھ دیا جاتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر کا ایجنڈا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کا سسٹم ہے، وہ پہلے وہ علیم ہے، علام ہے، علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے، مگر ظلم نہیں کرتا کہ اللہ کے لکھے کی وجہ سے تو ویسا کرے اور ویسے آپ نے ایسا نہ کرنا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔